سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی سمیت فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ترکی، شام، اردن، قطر، کویت، عراق اور عمان میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں کچھ مسلمان آج کچھ کل عید منائیں گے۔ پاکستان میں بحری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی۔ نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ حجاج کرام کی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا آمد۔ رمی کے بعد حجاج قربانی کر کے احرام کھول رہے ہیں۔ حجاج کرام طواف زیارت و سعی کے بعد مینا لوٹیں گے، جہاں وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ رواں سال 16 لاکھ سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا۔ سابق سینیٹر عباس آفریدی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ عباس آفریدی گزشتہ روز 3 ساتھیوں سمیت گیس لیکیج دھماکے میں زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے وفد کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ ہیں۔ جدہ پہنچنے پر سعودی حکام نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر شکریہ ادا کریں گے۔ عالمی اداروں کو بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا۔ بھارت نے پانی روک کر ایٹمی جنگ کے خطرے کی بنیاد رکھی۔ دنیا کا کوئی مہذب ملک بھارتی اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت نہیں ہوگا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں خطاب۔ کہا جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کشمیر کو 2 طرفہ تنازع مان گیا۔ امریکی صدر نے کشمیر کو عالمی تنازع قرار دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی واقعہ پاکستان سے ہوتا ہے۔ کشمیری عوام ظلم برداشت کر رہی ہیں تو رد عمل بھی دیں گے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر پر بات ہوگی کیونکہ دونوں ممالک میں تنازع یہی ہے۔ بھارت نے پہلگام پر غیر جانبدار انکوائری سے انکار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون کی پیشکش کو مسترد کیا۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش بھی مسترد کی۔ بھارت کا لدم BLA، TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے کئی ثبوت پیش کیے۔ بھارتی حاضر سروس نیوی افسر کلبھوشن کی گرفتاری واضح ثبوت ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا پارلیمانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت۔ پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور بااثر اراکین بھی شریک ہوئے۔ بلاول نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفارتی مہم پر اعتماد میں لیا۔ کہا اوورسیز پاکستانی امن و خوشحالی کے مقصد میں حصہ لیں۔ پاکستان نے کشیدگی میں ذمہ دار فریق کے طور پر کردار ادا کیا۔ عالمی برادری قیام امن کی کوشش میں ہمارا ساتھ دے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا انحصار جامع مکالمے پر ہے۔ ایسا پرامن جنوبی ایشیا جہاں پاک بھارت تجارت معمول پر آئے۔ But how fantastic would it be all the way from Pakistan, all the way to the ports of Chittagong in Bangladesh, to have an India-Pakistan economic corridor, so that there's prosperity for our people, for their people. بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا میں امن کا فارمولا بتا دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امریکی صدر پاکستان اور بھارت سے ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان بھارت آپس میں تجارت کرے تو اس کا فائدہ بھی امریکہ کو ہوگا۔ تجارت سے خطے میں امن کو فروغ ملے گا۔ کتنا اچھا ہوگا کسی پیک کی طرح پاک بھارت اکنامک کوریڈور بھی ہو۔ پاکستانی بندرگاہوں سے چٹاگانگ تک کوریڈور ہو۔ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ملکوں کے عوام خوشحال ہوں گے۔ ہمسائے کو احساس ہونا چاہیے بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل حل ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی کانگریس ویمن سڈنی کاملا گردو سے ملاقات۔ کہا بھارت کی جانب سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بھارتی جنگی جنون روکنے کے لیے امریکی کردار میں مزید وسعت کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو سینیٹر جم بینک سے بھی ملے۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی امن، پارلیمانی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے پر بات چیت۔ پاکستانی وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے اراکین سے ملاقات۔ ریپبلکن پارٹی کے جیک برگمین، ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹام سوزی اور دیگر سے ملاقات میں بھارتی آبی جارحیت کا مقدمہ پیش کیا۔ بھارت کا پانی کا گھمنڈ بھی خاک میں ملائیں گے، پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب۔
کہا آبی جارحیت روکنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہیں، پانی کے ذخائر نہ بنائے تو اگلی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے پانی کی ضرورت کے لیے پلان کریں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا بنیاد مرصوص بن کر ملک کی آبی سیکیورٹی یقینی بنانے کا عزم۔ بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اسی طرح ان کی کسی قسم کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کی کوشش کو بھی خاک میں ملائیں گے اور دریاؤں میں بہا کے اسے بحر سمندر میں غرق کر دیں گے۔ آبی ذخائر کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعظم کے حکم پر اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بتایا کمیٹی کی سفارشات پر منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے گی۔ کم از کم 90 دن کی واٹر سٹوریج صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ پانی بھارت کی بخشش نہیں، ہمارا حق ہے۔ اس حق کی حفاظت کے لیے آہنی عالمی معاہدہ موجود ہے۔ بھارت کو میدان جنگ کی طرح آبی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ اس وقت ہم کوئی نیریٹو سیل کرنے نہیں آئے، ہم ایک ریالٹی کو ایکسپوز کرنے آئے۔ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں امپیونٹی دیں، جب دل چاہے جس پہ اٹیک کر سکیں، جب دل چاہے کہتے ہیں کشمیر تو ایشو ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، UNSC ریزولوشن جائیں باہر میں۔ ہمیں کوئی بیانیہ نہیں بیچنا، حقیقت بیان کرنی ہے۔ ہم سیکرٹری جنرل سے لے کر ہر شخص کے پاس گئے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن ہنا ربانی کھر کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا مغرب بھی ڈر رہا ہے، بھارت تو اپنی حفاظت میں نہیں کر سکا، کچھ ٹھیک کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتی ہے۔ بھارتی وفد نے اقوام متحدہ کی عمارت میں قدم تک نہیں رکھا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا بھارت فوجی جنگ ہار چکا اور سفارتی جنگ بھی ہار چکا ہے۔ جنوبی ایشیا اس وقت خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ بھارت نے جنوبی ایشیا کو مستقل جنگ کے لیے ہدف بنایا ہوا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے سفارتی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ، پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور بااثر اراکین شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو سفارتی مہم سے متعلق اعتماد میں لیا۔ حکومتی ذرائع کی طرف سے شملہ معاہدہ منسوخ ہونے کی تردید، ذرائع وزارت خارجہ نے بتایا شملہ معاہدہ منسوخ نہیں کیا گیا، اب تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شملہ معاہدہ منسوخی کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ اور چین میں برف پگھلنے لگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ کو ٹیلی فون، 1.5 گھنٹے طویل گفتگو میں ٹیرف اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، دونوں صدر نے ایک دوسرے کو دوروں کو دعوت بھی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو مسکرا دیتے ہوئے کہا دونوں ملکوں کی ٹیمیں جلد ملاقات کریں گی۔ چینی صدر کے ساتھ زیادہ تر گفتگو تجارت پر مرکوز رہی، روس، یوکرین اور ایران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ شی جن پنگ نے کہا امریکہ کو تائیوان کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، طلبہ اور ٹیکنالوجی پر پابندیاں تجارتی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، دونوں ملکوں کو غلط فہمیاں دور کر کے تعاون کو بڑھانا چاہیے، تعلقات میں ہر قسم کی مداخلت اور تخریب کاری کو ختم کرنا ضروری ہے، چین اور امریکہ کے لیے ڈائیلاگ اور تعاون درست انتخاب ہوگا۔ حکومت سے نکلنے کے بعد ایلون مسک کی صدر ٹرمپ پر تنقید، $4 ٹریلین کا بگ بیوٹی بل مجھے نہیں دکھایا گیا، میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے اور ایوان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کو مل جاتا۔ صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا ایلون مسک کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی، وہ بل سے بخوبی آگاہ تھے۔ سفری پابندیوں کا فیصلہ امریکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیکٹ کی پریس کانفرنس، امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو مزید سخت کیا جا رہا ہے، سفری پابندی والے ممالک سے جانچ پڑتال کو بہتر کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں۔ امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کو واضح کر دیا جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں یوکرین روس جنگ اب بند ہونی چاہیے، روس یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت دیکھنا چاہتا ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کے لیے 2 بڑے فیصلے، مارچ میں خرچ بجلی کی قیمت ₹2.99 فی یونٹ سستی، صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے الیکٹرک کے نقصانات کا بوجھ وفاقی حکومت پر ڈال دیا، الیکٹرک کے 50 ارب روپے وصولی کا دعویٰ منظور کر لیا۔ الیکٹرک نے رائٹ آف کلیمز میں 2017 سے 2023 تک کے واجبات کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ کراچی میں عید کے 3 دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔
کم مقابلہ سخت، خریداری کا فائنل راؤنڈ، ملک بھر کی چھوٹی بڑی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ۔ کراچی کی منڈی میں بیوپاریوں نے دام گرا دیے، بڑے جانور کی قیمتوں میں 70 سے 80 ہزار روپے کی کمی۔ گلی محلوں میں گائے بکروں کی خوب مہمان نوازی، اونٹوں کی بھی خاطر تواضع، کسائیوں نے چھری تیز کر لی، نخرے آسمان پر۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ مسک نے ٹرمپ پر سنگین الزامات لگائے اور موقعے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ کی مسک کو پاگل قرار دیا اور سرکاری معاہدے ختم کرنے کی دھمکی دی۔ ایکس اور ٹروتھ سوشل پر دونوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔